پگھلتا جا رہا ہے جسم سارا، پگھلتا جا رہا ہے جسم سارا، تپش وہ ہے کہ سایہ جل رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت خوبصورت شاعر، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ادیب، کالم نگار، شاعر، ڈرامہ نگار، نقاد، نعت خواں اور بہت سارے ایسے لوگ جو ٹورنٹو میں اور جی ٹی اے میں ہیں، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی جو گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، میں ان کو مدعو کرتی ہوں اور اپنے پروگرام میں ان کو بلاتی ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی ایک بہت اہم خوبصورت شخصیت، نام ہے ان کا سلمان اطہر۔ میں ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن باہر موسم جو ہے تھوڑا وہ نامآلود ہے۔ نامآلود ہے بھئی، دل کا موسم اگر اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں، اور بارش ہو رہی ہے، اور یہ تو کینیڈا کی خوبصورتی ہے۔ فال کے بعد اب اسنو کی آمد ہے، اور بارش نے بتایا ہے کہ اب ہم اچھے سے کھل کے برسیں گے۔ بس یہاں کی بارشیں جو ہیں وہ زحمت کا سبب نہیں بنتی ہیں۔ ہاں، یہ شکر ہے، صحیح معنوں میں باران رحمت ثابت ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے بڑی خوش آئندی یہ بات ہے۔ جی جی، نہیں آپ یہ دیکھیں کینیڈا میں چاروں موسم دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پہ یہاں کے جو فال کا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ہر جگہ سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہے نا، کہ بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں جناب، تو میں آپ کا بہت شکریہ تہہ دل سے کرتی ہوں۔ اور جناب، ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا، مدعو کیا ہے، لیکن آج ہمارے جو گیسٹ ہیں اسپیشل ہیں۔ اس لیے بھی میں اسپیشل کہوں گی، ہر شخص میرے لیے اسپیشل ہوتا ہے، لیکن اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خود ایک ٹی وی ہوسٹ ہیں اور ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں کا پروگرام کر چکے ہیں وہ، اور آج میں نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ اب آپ کہیں نہیں جا سکتے، ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری پکڑ میں آ چکے ہیں، اور آج میں ان کا پروگرام کرنے آئی ہوں، اور دیکھتے ہیں۔ واہ 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 بھئی، آپ اپنے پنڈورا باکس کے ساتھ ہر وقت نظر آتے ہیں، تو اس پنڈورا باکس میں جوڑ توڑ میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے کیا، یہ آج مجھے بتا دیجئے، سچ سچ بتا دیجئے آپ۔ اچھا، آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں دعوت دی مجھے، کہ میں اپنا اظہار خیال کر سکوں اپنے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساز اور آواز اور عارفہ مظفر صاحبہ کا بھی شکریہ کہ میں ان کے اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ جی جی، اصل میں جو پروگرام کے حوالے سے آپ جو بات کرنی ہے، پینڈورا باکس ود سلمان اطہر، وہ ایک آئیڈیا تھا جو ہمیں ہمارے جو سی ای او صاحب ہیں انہوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا کہ بھائی کچھ ایسا کیا جائے، کیونکہ انٹرویوز تو لوگ کری لے رہے ہوتے پروگرام ہو رہے جی جی، لیکن اس میں چونکہ انہوں نے جوڑ توڑ اس سے پہلے جو ایک پروگرام کر چکے تھے مرزا یاسین بیگ کے ساتھ، تو اس میں میں مطلب میں ایک کریکٹر میں ہوتا تھا، بلکہ مختلف کریکٹر میں ہوتا تھا، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اضافی صفت رکھی ہے کہ میں مطلب لوگوں کا انٹرویو کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں کسی بھی کریکٹر کو جو ہے اپنے اوپر غالب کر کے اور اسی کی آواز میں اسی کی زبان میں بولتا ہوں، تو ایک تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا اس میں دلچسپی پروگرام میں بڑھ جاتی ہے۔ تو وہی انداز میں نے پھر اپنے پروگرام پینڈورا باکس میں اپنایا، کہ اس میں ایسا کرتا ہوں کہ 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ میری اور میری جو کو ہوسٹ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جی جی جی، اور اس سیگمنٹ میں ایک گیٹ اپ میں ہوتا ہوں جس میں دنیا میں جو دلچسپ واقعات جو رونما ہو چکے ہیں ان پر ایک سیر حاصل تبصرہ میں کرتا ہوں اپنے انداز میں، اس کریکٹر کے انداز میں۔ یہ ہے چھوٹا سا، بہت خوبصورت، لوگ پسند کر رہے ہیں۔ نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کا دیکھا کہ آپ بھی ایک منجھے ہوئے شاعر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بڑی خوبصورتی شاعری بھی ہے آپ کی، اور یہ کہ آپ میں یہ آج نہیں کہ آپ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، میرے خیال میں کافی پروگرام یہ کر چکے ہیں آپ، پنڈورا باکس کو کھولے ہوئے آپ کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ بچپن سے
ड्रामा करते आए हैं, और ये कि अनारकली, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब जैसे ड्रामों में भी आप काम कर चुके हैं, तो क्या था ये शौक जनाब के बचपन में, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, थोड़ा सा मुख्तसर बताइए मुझे। असल में फितरतन हमारी जो शख्सियत थी ना, वो कई जहतों पर मुहित थी, जिसका मुश्तमिल थी जी, जिसका अंदाजा हमें हो गया था अपने अवाइल उम्री में। तो उसमें ये था कि असल में हम फिल्में देखने के बहुत शौकीन थे। अच्छा। और फिल्में देखना शौक इस तरह से पैदा हुआ था कि हमारी वालिदा मरहूमा और हमारी जो दादी थी, हाँ, वो दोनों बहुत जो है वो फिल्मों की शौकीन होती थी। तो हमारे घर के मर्द तो वो इतना हिस्सा नहीं लेते थे। हाँ। तो कभी ऐसा होता था कि कोई अच्छी मूवी लगती थी, तो हमारी वालिदा और दादी हमें साथ लेकर जो है ना सिनेमा पहुंच जाती थी। हम सब बहुत छोटे थे, मैं 10 साल की उम्र होगी। तो वो जो है इस तरह पर्दा सीमी पर जो है फनकारों को देख कर हमें तजस्सुस पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ। तो वही कुछ हमारी फितरत में शायद आ गया। तो ये समझ लीजिए कि फनून लतीफ़ा की जो पहली सिम थी जो हमने अपनाई वो थी एक्टिंग। अच्छा। जो शौक हम अपनी उस उम्र में हम घर में अपने कजन्स को जमा करके उनको एक कमरे में बिठा के हम फिल्मी डायलॉग बोलते थे, एक्ट करते थे, और इस तरह हम भी लुत्फ लेते थे और उन लोगों को भी बहुत मजा आता था। वाह भाई वाह। तो स्टेज ड्रामा किस उम्र से करना शुरू किया आपने? स्टेज ड्रामे मैंने लेट 70s में शुरू किए, जिसमें मुझे मतलब मैं असल में 71 में मैं रेडियो पाकिस्तान से भी मैं जुड़ चुका था बज़्म तलबा के हवाले से। तो उस माहौल में रहते हुए मेरे ताल्लुकात भी लोगों से बढ़े। तो वहाँ पे जो है हमें जो है वो स्टेज ड्रामा की भी ऑफर हुई, और वहीं से हमें कुछ छोटे मोटे हमारे किरदार टीवी पे भी हमें मौका मिला। और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, कराची में, आपकी पैदाइश कराची की? मेरी कराची की। तो ये छोटे उम्र में आपने जब स्टेज ड्रामा किया तो क्या लोगों ने उस वक्त भी बहुत सराहा होगा यकीनन कि इतना छोटा बच्चा है और ये टीवी पे। तो ये अनारकली जो आपने की, क्या आपने रोल इसमें था? अच्छा, अनारकली थोड़ा सा मैं तस्सीह कर दूं इसकी। अनारकली जो था वो ड्रामा हम उस वक्त मेरे ख्याल में वही 8-9 साल की उम्र थी हमारी। बहुत छोटे थे आप। जी, छोटा था। तो वो अनारकली ड्रामा जो था वो हमारे स्कूल, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसके जो प्रिंसिपल थे तो और उनकी जो बेगम साहबा थी वो मिलकर स्कूल चलाते थे। तो स्कूल में बच्चों के लिए उन्होंने एक ड्रामा तश्कील दिया था अनारकली। अच्छा। जिसमें खुद प्रिंसिपल साहब जो थे शहजाद सलीम बने थे जी। और ये एक हमारे, मैं कहीं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ इंटरव्यूज में, कि ये एक उसमें हसीना मुईन साहिबा शुरा आफाक जो बिल्कुल, हसीना मुईन का एक बड़ा नाम है जी, सब लोग जानते हैं। उन्होंने अनारकली का रोल किया था। वाह भाई वाह वाह वाह। तो वो उस वक्त तक तो हम उनकी हैसियत से वाकिफ नहीं थे, लेकिन हमें ये पता था कि ये जो है हसीना मुईन जो है इस ड्रामे में है। तो होता ये था कि जब बीच में वक्फा होता था तो हमें जो वहाँ जो लोग थे, मुंतज़मीन थे, वो हमें स्टेज पे खड़ा कर देते थे कि भाई अब इसमें जो है ना तुम्हें जो कुछ करना है करो। तो वो हमारे शौक को देखते हुए मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ उल्टी सीधी हरकतें हम करते थे तो लोग हमें बच्चा समझ के बहुत अप्रिशिएट करते थे। यकीनन तो वो उससे हमें हौसला बढ़ता था। तो ये चीजें भी मतलब उस वक्त जो है वो। तो क्या वो मज़ाहिया ड्रामे होते थे, संजीदा होते थे, या किस किस्म के? अनारकली और या उससे मुंसलिक जो उससे और दीगर मौज़ूआत जो थे बड़े संजीदा होते थे वो। लेकिन ये कि हाँ थोड़ा सा मजाक का अंसर भी होता था, लेकिन हमारी उसमें पार्टिसिपेशन ये नहीं थी कि बाकायदा हम कोई कैरेक्टर उस ड्रामे से। लेकिन जब हम बड़े हुए और मजीद हम जो है वो कॉलेज लाइफ में आए, फिर हम इस रेडियो पाकिस्तान कराची ज्वाइन किया, उसके बाद से हम पे अपने जौहर खुलने शुरू हुए कि हमें वो रज़ी अख्तर शौक साहब ने ड्रामा स्टूडियो नंबर 9 के लिए हमें बुक कर लिया। अच्छा। और वहाँ की जो आलमी सर्विस थी वहाँ से हम ड्रामे और खाके करने लगे। तो एक तरह से एतमाद बढ़ता गया हमारा। खुद एतमादी आती गई। फिर वहीं से हमें दावतें मिलने लगी, फिर हमने जो है वो स्टेज प्रोग्रामों की तरफ आ गए। एक फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मशहूर अदाकार थे आगा दिलराज साहब, जो मरहूम हो चुके हैं। वो लाहौर से एक टीम लेकर आए थे जिसमें उन्होंने उर्दू और पश्तो ड्रामा
ریڈیو پاکستان کی عمارت کے سامنے ایک تاج محل سنیما ہوا کرتا تھا, اس کے برابر میں تھا تھیوسفیکل ہال. اچھا. اس میں انہوں نے تقریباً 1 ہفتے تک ڈرامہ کیا تھا. اس میں ہمیں جو ہے انہوں نے ایک رول دیا تھا جو ڈبل رول تھا, وہ ہم نے بخوبی نبھایا. واہ. تو اس میں کچھ پشتو بھی تھی اور کچھ اردو بھی تھی. تو اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ جو سر لکھنے کا سلسلہ ہے اور یہ شاعری, اس کا خیال کیسے, کب سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ کیا آپ ایک اتنے اچھے شاعر بھی ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں آپ چاہ رہی ہیں کہ میری زندگی میں بہت سارے ایسے پردے ہیں وہ خود بخود نہیں, زندگی میں ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں کہ خود بخود آدمی بننا کچھ چاہتا ہے, کچھ بن جاتا ہے, کہنا کچھ چاہتا ہے اور کچھ اور کہہ دیتا ہے. تو یقیناً آپ بھی, مطلب ظاہر آپ میں یہ تھے گر, آپ جب ڈرامہ کر رہے تھے, اسٹیج ڈرامہ کر رہے تھے, تو لکھنا تو آپ کے لیے بہت آسان تھا اس وقت, لیکن شاعری کی طرف آنا تھوڑا ذرا مختلف سمت کی طرف آپ آئے, کیسے؟ شاعری کا یہ تھا کہ ایک تو میں مطلب جہاں میں پلا بڑھا, جس ماحول میں پلا بڑھا, وہ خاصا ادبی تھا. میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا جب میں کافی چھوٹا تھا. تو میری جو پھوپھی مرحومہ ہے آمنہ, انہوں نے مجھے جو ہے وہ گود لیا تھا, اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ مرشد خواجہ صاحب تھے. اچھا. جو ایک فقید المثال ہستی تھے, اور اردو ادب میں ان کا نام جو ہے بہت ادب اور احترام سے دیا جاتا ہے. اچھا. بہت مشہور محقق, تنقید نگار, اور خود وہ شاعر بھی تھے. اور ان کے جو تعلقات تھے اس زمانے میں کافی جیّد شخصیات سے تھے, جن میں آپ اگر جو نام مجھے یاد ہے اس میں جمیل الدین علی صاحب, جمیل جالگی صاحب, ادا جعفری صاحبہ, سلمہ زمن صاحبہ, رضیہ فصیح احمد, یو نیم اٹ. تو وہ سب ہمارے گھر میں آ کے جمع ہوتے تھے. مہینے میں ایک دفعہ ایک سنگت نشست ہوتی تھی جس میں ہم بیٹھ کر صرف سنا کرتے تھے. تو وہیں سے شاید وہ ہمارے طبیعت میں اور مزاج میں وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی گئی ان لوگوں کے ساتھ. تو اور پھر یہ کہ ہم اس وقت کچھ ڈرتے ڈرتے کچھ کہتے تھے, اور اپنا کلام جو ہے ہم ادا جعفری صاحبہ کو دکھا دیا کرتے تھے. تو ہماری حوصلہ افزائی کرتی تھی, پرکشن بھی کر دیا کرتی تھی. اچھا, جب خود ہم فرسٹ ایئر میں جب ہم کالج میں داخل ہوئے تو وہاں کے ادبی جو ماہنامہ تھا اس کے ہمیں جو ہے جوائنٹ سیکریٹری بنا دیا گیا. اچھا. اس کا نام تھا, اس مجلے کا نام تھا ارجم. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ڈرامیٹک سوسائٹی کی بھی بنیاد پڑی, تو جس میں ہم ایز ویل ایز جو ہے وہ جوائنٹ سیکریٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی گئیں, خود بخود ہوتا رہا, راستہ کھلتا رہا, خود بخود ہوتا رہا, راستہ کھلتا رہا. اور جو ہم رسالہ نکالتے اس میں میری چیزیں بھی وہ چھپتی رہیں. اور ہمارے جو ایک وسیم فاضلی صاحب تھے, ہمارے جو ٹیچر تھے, تو انہوں نے بھی ہماری کافی حوصلہ افزائی کی. تو شاید آپ کو مواقع ملے تو آپ کی صلاحیتوں کا اظہار جو ہے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. بے شک, بالکل. اب وہ زمانہ ایسا تھا فرد کہ یہ کھینچا تانی والا دور نہیں تھا. بالکل بالکل, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ نے اگر لوگ سراہتے تھے, شاباشی دیتے تھے, اور آپ کے کام کو داد دیتے تھے. بالکل جراثیم ہے تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. بالکل. شاید وہ کانفیڈنس تھوڑا اس وجہ سے مجھے ملا. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں بہت سارے اچھے شعراء ہیں جو نوجوان ہیں, جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, لیکن بس ان کو مواقع ملنے کی دیر ہے. نہیں, ایک بات آپ نے کی نا سر کہ لوگ تعریف نہیں کرتے ہیں, آپ کے کسی اچھے کام کو سراہتے نہیں ہیں. تو یہ بات میرے بڑے دل کو لگی ہے. آپ کو بالکل یقیناً آپ کے چاہنے والے, محبت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, جاننے والے, رشتہ دار, بھائی بہن, قریب میں جو لوگ ہوتے ہیں, محلے دار, بہت بہت بڑا سرکل ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے کام کو کتنے لوگ سراہتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف ایک ورڈز لکھنے میں بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو ظاہر ہے میرا بھی دل بڑا ہوگا, جو لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں ان کا دل بڑا ہوگا, اور نہیں بھی کریں گے تو بھی میں آگے بڑھتی جاؤں گی, آپ بھی آگے بڑھتے جائیں گے, اور جو لوگ بھی ہیں ان کا کام ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن اصل میں شاعری جو ہے وہ آپ کے اندر کے احساسات کا نام ہے. بالکل, آپ کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کا اظہار کرتی ہیں. جی. تو اب اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں, سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو کہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اگر ان غلطیوں کو اگر ہمیں ایک ہدایت مل جائے, کسی کی طرف سے حوصلہ افزائی مل جائے,
اور بتا دیا جائے کہ بھئی اس کو ایسے نہیں، تو ایک اعتماد جو آپ میں آتا ہے نا، وہ اعتماد آپ کو آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جی پہلے دیکھیں نا، آپ نے جیسے بھی بتایا کہ یہ جو استاد ہوتے تھے، کون استاد ہوتے تھے؟ وہ بظاہر صرف پڑھانے والے استاد نہیں ہوتے تھے، جس سے آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اچھے لوگوں کے، ادبی لوگوں کے، تو وہی آپ کے استاد ہوتے تھے، وہ آپ کو بتایا کرتے تھے، آپ کی اصلاح کرتے تھے۔ لیکن اب وہ بات نہیں رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ہیں کچھ لوگ ہیں جو حوصلہ افزائی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کو داد بھی دیتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ کے، میں نے دیکھا کہ جب اسکول کا زمانہ تھا، کالج کے زمانے میں، یہ مزاحیہ شاعر عرفان صاحب جو تھے، خالد عرفان صاحب، تو وہ بھی آپ کے اسکول کے ساتھ؟ جی ہاں، ہمارا ان کا ساتھ گو کہ ایک سال ہی رہا تھا، ایک ہم جماعت تھے ہم۔ ہاں شاید وہ کلاس ہم 6ٹھی جماعت کے طالب علم ایک ساتھ رہے، کیونکہ ہماری اسکولنگ بھی ذرا وہ جو کچھ گھر کے حالات کے حساب سے ہماری اسکولنگ مختلف اسکولوں میں، ہم بدلتے رہے اسکول، تو اس میں ہم کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکے۔ کہیں ہم نے 3 سال ہم نے پڑھا کسی اسکول میں، نہیں تو وہ تو اچھا ہوا نا، در بدر کی ٹھوکر کھا کر آپ کچھ بنے ہیں۔ تو وہاں پہ خالد عرفان جو تھے اس زمانے میں، وہ بھی لکھ رہے تھے، جنگ اخبار میں ان کی جو ہے وہ نظمیں اور غزلیں آ رہی تھیں، لیکن وہ بھی ہماری عمر کے تھے، تو ظاہر بات ان کا بھی وہ سیکھنے کا عمل تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ ان کو حضرت دلاور فغار کی دلاور فغار ایک بڑا نام مزاحیہ شاعری میں، واقعی جو ہے وہ ان کی خالد عرفان کی جو صلاحیتیں ان کو ابھارا، اجاگر کیا، ان کی اصلاح کی۔ آج خالد عرفان ایک بڑا نام ہے۔ بے شک ہمارے ساتھ ہیں سلمان اطہر صاحب، بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، اور میں جاتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، آپ کہیں مت جائیے گا، واپس آ کر پھر اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتی ہوں۔ جی جناب، ہمارے ساتھ ہیں سلمان اطہر صاحب، ہماری بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، اور میں ان سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا کیا گر ہیں ان میں۔ تو جی جناب، آپ بہت اچھے شاعر ہیں، میں نے آپ کو بارہا محفلوں میں سنا ہے، یہ ہمارے جو ٹورنٹو میں مشاعرہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، تو کچھ ہمیں سنائیں گے آج؟ جی ضرور، آپ کی فرمائش۔ کوئی غزل اگر ہو تو؟ سر آنکھوں پر، بالکل۔ میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، چند اشعار ہیں۔ جی بالکل، ارشاد۔ یہ میں سناتا ہوں آپ کو، اس کا مطلع پیش خدمت ہے۔ جی کہ کوئی بھی منزل خوش فہمی آزمائے بغیر، تیرے قریب سے گزرے تجھے بتائے بغیر، اور حریم جاں کے اندھیروں سے بھاگنے کے لیے، حریم جاں کے اندھیروں سے بھاگنے کے لیے، یہ روشنی کہاں پاؤں گا دل جلائے بغیر۔ واہ 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 واہ۔ یہ روشنی کہاں پاؤں گا دل جلائے بغیر، اور نصیب اپنا کوئی صبح کا ستارہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ نصیب اپنا کوئی صبح کا ستارہ ہے، جو بجھ گیا ہو سرے شام جھل ملائے بغیر۔ واہ واہ واہ۔ جو بجھ گیا ہو سرے شام جھل ملائے بغیر۔ اور یہ آخری شعر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اکیلے وعدہ فردا کے دکھ سنبھالنے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اکیلے وعدہ فردا کے دکھ سنبھالنے ہیں، تمہارے بعد کوئی بھی قسم اٹھائے بغیر۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ دل کو چھو لینے والی غزل، بہت خوبصورت۔ شکریہ۔ آپ کے جذبات کی عکاسی، اور یہ کہ لاس جو پچھلے سے پچھلے سال جو آپ کے ساتھ سانحہ ہوا ہے، جو زندگی کا سب سے بڑا المیہ کہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ چھوڑ گئیں، اور اس کو بڑی خوبصورتی سے آپ نے
مجھے جہاں تک نظر آتا ہے کہ اس شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی. بچے کتنے ہیں سر آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور تینوں گرون اپ ہیں. ماشاءاللہ. تینوں ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ذمہ داری تو ہوتی ہے ماں باپ کی اور اس کو نبھانا بھی ہوتا ہے بچے جس ایج میں بھی ہوں. تو یہ آپ نے ایک جاپانی گڑیا یہ کیا تھا یہ جاپانی گڑیا؟ بھائی جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ کس کی تخلیق تھی؟ اچھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں کالج کے زمانے میں ایک ڈراماٹک سوسائٹی کا بھی ممبر تھا. ہاں. تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اسٹیج ڈرامہ ہم نے تشکیل دینا تھا. اچھا. تو ہمارے وہاں پہ جو ہمارے استاد تھے شفیق جناب وسیم فاضلی صاحب, انہوں نے ایک آئیڈیا ہمیں تجویز کیا. اور چونکہ ہمیں لکھنے کا شوق تھا, ہم افسانے بھی لکھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے, ان کو ہماری دلچسپی پتہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سلمان تم یہ ڈرامہ لکھو کوئی ایسا کہ جو نیم مزاحیہ ہو, جس میں کچھ سبق بھی ہو. اور یہ کہ ہم اسے اسٹیج کرتے ہیں, فائنانس جو ہے وہ کالج جو ہے مہیا کرے گا. تو ہماری جو ٹیم تھی ڈراماٹک سوسائٹی کی, ہم سر جوڑ کر بیٹھے. ہم نے ایک سینٹرل آئیڈیا ہم نے بنایا اور اس پہ میں نے پھر کام شروع کیا. تو تقریباً 15-20 دنوں میں نے وہ ڈرامہ لکھ لیا تھا. اچھا اس زمانے میں اصل میں وہ جاپانی گڑیا جو تھا, ایک فلم آئی ہوئی تھی پنجابی زبان کی, اچھا, جو بہت مشہور اور بہت کامیاب ہوئی تھی, جس کا نام تھا جاپانی گڈی. اچھا, اس سے متاثر ہو کر کے تو نہیں لکھی آپ نے؟ نہیں, اس کے نام سے میں ضرور متاثر ہوا تھا, لیکن وہ فلم وہ فلم تھی, یہ ڈرامہ تھا. مختلف چیزیں تھیں, میں نے نہیں دیکھی تھی, لیکن بہت مشہور تھی. اور اس میں وہ منور ظریف مرحوم نے شاید کردار. تو میں نے وہاں سے وہ نام لے کر اس پر میں نے ایک پلاٹ بنا کے میں نے ایک اسٹیج ڈرامہ لکھا. اور وہ ہم نے وہاں کیٹرک ہال, اس زمانے میں صدر میں ہوا کرتا تھا, اچھا شاید اب نہیں ہوگا, وہاں ہم نے اسے اسٹیج کیا تھا. واہ. تو اسٹوڈنٹ, آپ کو تو پتا ہے وہ اسٹوڈنٹ اس زمانے کے لائیو جو ہے بڑی دیکھنا پسند کرتے تھے, بڑا اللہ گلا, اور کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. بالکل بالکل. تو وہاں پہ ہم نے کیا, اور اس میں بڑی رات بائی, ہم نے بڑی پذیرائی ملی. یہ مرزا غالب بھی پھر آپ نے اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے آپ کے ڈرامے آتے رہے؟ نہیں, مرزا غالب جو ہے وہ ہم نے یہاں کینیڈا میں جو ہے, جی ہمارے محترم جناب جاوید دانش صاحب, جی ہاں, بہت اچھے شاعر ہیں. بہت اچھے شاعر ہیں, بے شک, ڈرامہ نگار بھی ہیں, ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں. ہاں بالکل. تو انہوں نے ایک ڈرامہ وہ تشکیل دیا تھا انہوں نے, جس میں انہیں ایک کریکٹر کی ضرورت تھی جو مرزا غالب کے مصاحبین میں سے تھے اس زمانے میں. تو وہ رول ہم کو انہوں نے آفر کیا. اچھا, یہ کینیڈا میں بنی تھی؟ یہ کینیڈا میں ہوا تھا. صحیح. تو وہ ہم نے, تو کیا یہ اسٹیج ڈرامہ تھا؟ یہ اسٹیج ڈرامہ تھا, اور بہت ہی کمال خوبی سے اسے جو ہے ڈراماٹائز کیا گیا تھا, اسٹیج کیا گیا تھا. اور کافی لوگ اسے دیکھنے آئے تھے. واہ, بہت خوب. تو اس کے بعد پھر آپ نے ریڈیو پاکستان میں خبریں بھی پڑھی آپ نے؟ جی ہاں, ریڈیو پاکستان. آپ بینک میں ملازمت بھی کرتے رہے, تو بڑے مصروف وقت آپ نے گزارے ہیں. کیسے؟ اصل میں ہمارا 70s کا دور بڑا ہنگامہ خیز رہا ہے. ہماری فنی جو مصروفیات تھی نا, ریڈیو, اسٹیج, ٹی وی, اور جو لکھنے لکھانے کا دیگر کام تھا, وہ کافی ہم اس میں مصروف رہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم 80 تک ہم کافی رہے مصروف. اور اس میں جو آپ نے حوالہ دیا, وہ بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے نشان حیدر. ہاں, نشان حیدر جو ہے وہ ہمیں ڈرامہ ملا تھا. ہم نے جب 71 میں اس زمانے میں بزم طلبہ کی ایک روایت پڑھی ہوئی تھی ریڈیو پاکستان کراچی میں, کہ ہر سال بزم طلبہ کے حوالے سے 7 یا 8 ڈرامے جو تھے براڈ کاسٹ ہوا کرتے تھے. اور اس کی خوبی یہ ہوا کرتی تھی فرد, شاید آپ کے علم میں ہو, کہ مثال کے طور پہ کہ آج جس ڈرامے میں کریکٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, مین کریکٹر, تو اگر وہ ڈرامہ جو ہے وہ کسی وجہ سے کامیاب قرار پاتا ہے, تو اس ڈرامے کے جو مین کریکٹر ہوتے تھے وہ اگلے سال اس ڈرامے کو پروڈیوس کر رہے ہوتے تھے. واہ, یہ ریڈیو پاکستان کی پالیسی تھی. واہ, بہت اچھا. جی,
تو اس میں ہماری جو پروڈیوسر تھیں وہ مجھے ان کا نام ابھی تک یاد ہے, پتہ نہیں کہاں ہوں گی, وہ زمانہ گزر گیا. حسین میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اس زمانے میں, وہ پروڈیوس کر رہی تھی. اور ہمارے جو نگران اعلیٰ تھے مشہور شاعر جناب احمد حمدانی صاحب, تو وہ بھی ایک بڑا سلسلہ تھا اس میں. ہم بڑا نام ہے, بڑے لوگ تھے جو سراہتے بھی تھے, آپ کی اصلاح بھی کرتے تھے اور آپ کے استاد بھی ہوتے تھے. تو ریڈیو پاکستان میں خبریں پڑھنے کا کیا سلسلہ تھا؟ اب خبروں تک پہنچ گئے؟ ہاں, اصل میں ریڈیو پاکستان میں جب ہم اس بزم طلبہ کے تھرو ہم جب پروگرام کرتے تھے اس کی فضا میں ریڈیو پاکستان کی, تو اس کے بعد پھر ہمیں پروگرام ملنا شروع ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب رضی اختر شوق صاحب جو مشہور شاعر گزرے, انہوں نے ہماری آواز کو پرکھا اور انہوں نے جو ہے ہمیں ریڈیو پاکستان میں باقاعدہ اسٹوڈیو نمبر 9 کے لیے انہوں نے ہمیں پہلے سال میں 1000 روپے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے. صحیح ہے. تو آپ نے سلونی اور سب جو مشہور یہ اسٹیج کا حوالہ ہے ہمارا. اچھا, ان کے ساتھ بھی جی سلومی تھی, شمشاد حسین تھے, شہزاد رضا ہمارے تھے, انیل چودھری ہوا کرتے تھے بیچارے. انیل چودھری کا انتقال ہو, جنہوں نے فلموں میں بھی کام کیا. اور مزے کی بات یہ کہ ہم جو ہے وہ ایک اکیڈمی ہوا کرتی تھی, شاداب اکیڈمی, جو ناظم آباد میں, جہاں ہم گورنمنٹ اسکول میں ایک زمانے میں پڑھتے تھے, جہاں خالد عرفان ہمارے ساتھی ہوئے. اس کے عقب میں جو ہے وہ اکیڈمی قائم تھی, تو وہاں ہم اس کے باقاعدہ ممبر بن گئے تھے. اور خوبصورت بات یہ کہ اس اکیڈمی میں جناب یہ مشہور زمانہ عمر شریف بھی جو تھے اس زمانے میں وہاں آیا کرتے تھے اور ڈرامے ہم کیا کرتے تھے. تو یہ آپ نے بڑے بڑے فنکار کے ساتھ 1978 کا زمانہ ہے. اچھا. تو اس زمانے میں عمر شریف اتنا مشہور نہیں ہوا تھا, لیکن پھر جب اس نے فن ڈرامہ جو ہے جوائن کیا, فرقان حیدر صاحب کا جو اکیڈمی تھی, جو مشہور اداکار ابراہیم نفیس کے چھوٹے بھائی تھے. صحیح. تو انہوں نے جو ہے وہاں سے وہ اس کا جو ہے ستارہ چمکا. ہم چونکہ شوقیہ کرتے تھے, اس لیے ہم نے اپنا کسی ایک جگہ ٹکے نہیں, آپ ٹکے نہیں, ہے نا. جتنا ہم نے اللہ کا شکر ہے, ہم نے جتنے کام کیے, ملازمت بھی کی آپ نے. جی بینک میں ملازمت تو ہماری ضرورت تھی نا, ضرورت تھی. بالکل, یہ ہماری ضرورت نہیں تھی, ہماری شوق تھے. تو جہاں جب ہمیں مواقع ملے ہم نے ان سے استفادہ کیا. اور شاید یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 82 میں ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ کا؟ ہمارا. اچھا. تو ہماری یہاں پہ نہیں پاکستان کراچی میں. جی. اچھا. تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تقریباً 6-7 مہینے ہم ہاسپٹل میں رہے. ہماری ٹانگ جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, پیٹلا اس کا نکل گیا تھا. اور تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک گیپ جو آیا بیچ میں, اس کے بعد بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری شادی ہو گئی. تو وہ جو سلسلہ تھا نا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے شاید ہم زندگی بھر چل نہیں سکیں گے, تو وہ ایک تاثر ہم نے اوپر ایسا طاری کر لیا کہ ان تمام چیزوں کی طرف سے سوائے شاعری کے ہم دور ہوتے چلے گئے. واہ بھائی, پھر پتہ ہے کہ شوبز ایسی لائن ہے فرد کہ آنکھ اجر اور پہاڑ اجر, بالکل اس کے مترادف ہے. بالکل تو پھر ہم بھی اپنی طبیعت کے حوالے سے وہ شاعری کی طرف آنے کا بھی سبب پتہ چل گیا کہ آپ کیسے شاید یہی ہو جاتی کہ پھر شاعری میں ہم نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور ہم نے اس میں. کینیڈا کب آئے آپ؟ کینیڈا میں ہماری آمد ہوئی تھی 1999 میں. اچھا. اور 1999 میں ہم جو تھے ہم ارلی ریٹائرمنٹ لے کر آئے تھے, کیونکہ ہمارا امیگریشن ہو گیا تھا. تو یہاں پہ پھر ملازمت کی آپ نے؟ ہم نے یہاں ملازمت کی, ہم نے مختلف دھکے بھی کھائے. وہ تو ہر آنے والے کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے. جی. بلکہ اس زمانے میں ہم نے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عموماً سبھی لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ ہم نے گیس اسٹیشن پہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے پیٹرول بھی بھرے. جی. تو اس پہ اسی زمانے میں ہم نے ایک شعر بھی کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے یاد رہے, یوں زندگی کی گاڑی چلانے کے واسطے, یوں زندگی کی گاڑی چلانے کے واسطے پیٹرول بھر رہا ہوں میں گوروں کی کار میں. واہ بھائی واہ, پیٹرول بھر رہا ہوں میں گورے کے کام میں. گوروں کی کار. آپ نے مزاحیہ شاعری بھی کی, تھوڑا سا اگر سنا دیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارا بڑی تیزی سے نکل رہا ہے. تو میں سننا چاہوں گی کہ مزاح کا عنصر تو آپ میں ہے. جی. تو میں سننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اگر سنا دیں تو. اشعار ہے, میں سنا دیتا ہوں. جی بالکل. بلکہ یہ غزل کی صورت میں ہے. ضرور. ہے کہ
کہا تھا کہ ردائے شوق میں لپٹا ہوا بیچارہ دل، واہ 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 واہ، ہمک رہا ہے کسی کے لیے ہمارا دل، واہ 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 واہ، اور نظر پڑے جو کسی خوبرو حسینہ کی، واہ واہ واہ، نظر پڑے جو کسی خوبرو حسینہ کی، بچھا ہوا ہے سرے راہ ایک کنوارا دل، واہ بھائی واہ، اور ہوئی ہے صنعت جامع ابھی ابھی تجدید، قبول ہو سنے 55 کا یہ نیارہ دل، واہ اور یہ کہ جو دیکھتے ہی تمہیں یوں دھڑکنا بھول گیا، ہمیں پہ آج ہوا اپنا آشکارا دل، واہ بھائی واہ، اور عجیب فطرت صحرائی لے کے پیدا ہوا، پھرے ہے دشت تمنا میں مارا مارا دل، واہ، اور گزشتہ عشق میں ناکام تجربوں کے بعد نکالنے پہ ہے آمادہ استخارہ دل، واہ بھائی واہ، اور یہ کہ سر مقطع ہے کہ کریں گے کیا جو ہمیں بیچ راہ چھوڑ گیا، ہے قسم پرسی کے عالم میں ایک سہارا دل، واہ بھائی واہ، اور یہ مقطع عرض ہے کہ معاملات محبت میں سب اناڑی ہیں، ہمارا دل ہو میری جان یا تمہارا دل، واہ واہ بھائی واہ 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 واہ، مزاحیہ شاعری بھی بہت خوب ہے آپ کی ماشاء اللہ سے، اور یہ کہ ٹائم ہمارے بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو بس آپ کیا کہیں گے ہمارے ٹی وی کے لیے، اور کیا مشورہ دیں گے ہم جیسے لوگوں کو جو سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ مشورہ کیا دینا ہے، بس یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے فرحت، بے شک، اور سیکھنے کی عمر جو ہے کوئی نہیں ہوتی، بالکل، میں بھی ابھی تک اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں، بالکل، اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں، بے شک، تو یہ ہے کہ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، جو شوق ہے ان کو، ظاہر بات ہے شوق ہے تو وابستہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اپنا مطالعہ جاری رکھیں جی، اور کسی بھی کام میں کار کرنے کے لیے جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا تو ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، جی، اور یہ کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ بے لوگ شک، جو ہیں آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ ان سے آگے بڑھ جائیں، بالکل، تو یہ شاید لوگوں کی اپنی جو ہے وہ ایک خوف ہوتا ہے جو ان کو لاحق رہتا ہے، تو خدا ان کو بھی عقل سلیم عطا کرے، آمین ہماری آمین، تو دعا ہی ہے، آمین، تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ بالکل دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ ہے نا کہ روشنی جو کسی کے کام آئے، ایک دیا ایسا بھی رستے میں جلائے رکھنا، ہمارا تو کام آگے بڑھتے اور بڑھتے رہنا ہے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ای آواز کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے؟ بھائی ای آواز کے لیے تو محترمہ یہ جو عارفہ مظفر ہیں، ان کو ہم خاصا پہلے سے جانتے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ مرحوم شوہر سے ہماری تھوڑی بہت واقفیت تھی، بہت اچھے آدمی تھے، ہمارے لیے ہمارے دل میں ہمیشہ ان کے لیے بہت احترام ہے، اور بہت دعائیں نکلتی ہیں، اور ہماری جانب سے ان کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے گا، جی بالکل، بے شک، بہت اچھا پروگرام ہے، اور بہت اچھا آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، اپنا جو آپ لوگوں کا جو ایم ہے جی جی اس کو اسی طرح برقرار رکھیے، انشاءاللہ، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ، تو ہمیشہ کی طرح آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔